نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی والنوع الثانی بمنزلۃ طارئ عارض۔ یہ باب چل رہا تھا جس میں نبوت، انبیاء علیہم السلام کی شرائع انسانی معاشروں میں جب تشکیل پذیر ہوتی ہیں تو ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ پیچھے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ شرائع کی تشکیل کے دو بنیادی دائرے ہیں، جسے کئی صفحے پہلے کہا تھا وَعَلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ نُزُولِ الْمَنَاهِجِ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ كَثِيرَةٍ۔ اصول دین جو تمام انبیاء میں متفق ہیں، ان کی جو عملی شکل، عملی منہج، قانون سازی کا جو دائرہ ہے، اگرچہ بہت ساری صورتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر دو دائرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو دائرہ وہ تھا جس میں تمام افراد کے لیے احکامات کی تشکیل گویا کہ ایک امر طبیعی کے طور پر ہوتی ہے، اور اس کی 7-8 بنیادی ذیلی چیزیں بیان کی تھیں شاہ صاحب نے پیچھے، کہ یہ وجوہات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر کسی قوم کے لیے کوئی قانون تشکیل دیا جاتا ہے، جس میں عادات و اطوار بھی، قوموں کی زبان بھی، جغرافیائی محل وقوع بھی، وغیرہ وغیرہ، لسانی تصورات بھی، انسان کی اس زمانے کی صورت نوعیہ کے جو تقاضے ہیں وہ بھی۔ تو وہ کچھ بنیادی چیزیں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی، اور دوسری قسم وہ ہے جو بے منزلۃ طارئ عارض۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جو ایک عارضی چیز جو طاری ہوئی ہے، یعنی زمانے کے تغیرات و تبدلات سے وہ بدل جاتی ہے۔ اس پہلو سے بھی قوانین اور ضابطے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ وقوع پذیر ہو گیا، اس لیے وہ قانون سازی کرنا پڑی۔ پہلے والا جو دائرہ تھا وہ تو گویا کہ پوری نوع انسانیت کے جو اجتماعی تقاضے ہیں اور پوری نوع انسانیت کو جو قوانین کا پابند بنایا جانا ہے، تو قانون کا جو ایک عمومی دائرہ ہے تمام معاشروں کے لیے، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک سوسائٹی کے جو مخصوص حالات ہیں اور وہاں کوئی مخصوص واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ آتا ہے۔ چونکہ یہ تمام قوانین کا اصل شارع ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف سے ہی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام پر وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ نہ صرف انبیاء علیہم السلام بلکہ دنیا میں جہاں جہاں حکماء اور عقل مند لوگ حکمت اور عقل کے اصول پر اپنی سوسائٹی کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک آفاقی قانون ہوتا ہے جو دنیا کے تمام آئین، دساتیر، قوانین، شرائع اور مذاہب میں مشترک ہوتا ہے، جس کی بحث شاہ صاحب پیچھے ارتفاقات وغیرہ میں بیان کر کے آئے ہیں، جو پوری انسانیت کے مسلمہ امور ہیں۔ ایک اسی دائرے کے اندر آگے چل کر جس قوم کے لیے جن حالات میں ایک شریعت یا قانون بنایا جانا ہے، تو اس کے تناظر میں چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے، اس زمانے کے تقاضے کے مطابق چیزیں آتی ہیں۔ اب چونکہ یہاں زمانے کی بحث آ گئی تو یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا تھا کہ زمانے کے تغیرات و تبدلات سے کیا شرائع الہیہ بھی بدل جاتی ہے؟ یہ بات تو ایک درجے میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات یا الہی شرائع کے علاوہ باقی جو حکماء اور عقل مند لوگ اپنے اپنی قوم کے لیے قوانین اور ضابطے بناتے ہیں، تو وہاں زمانہ بدل گیا،
ہاں جی وہاں کی قوم کی کوئی عادات و اطوار بدل گئی، زبان بدل گئی، کچھ اور مسائل آئے، تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہر قوم اپنے اپنی عقل کے سمجھ کے مطابق اپنے لیے زمانے کے تغیر و تبدل کے باوجود وہ بدلتے رہتے ہیں قوانین۔ لیکن یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ ذات باری تعالیٰ جس کو ہم قدیم مانتے ہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ ہمارے اس زمان و مکان سے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اس ذات کا ہم تعارف الہی شرائع میں یہی کراتے ہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ کا زمانے کے تغیرات و تبدلات سے کیا تعلق ہے کہ وہ زمانے کو الگ دیکھ کر زمانے کے مطابق کوئی قانون یا شریعت نازل کرے، یا کسی نبی کو نبی بنائے اور نبوت کے اوپر احکامات اور شرائع نازل ہوں۔ تو زمانے کا ذات باری تعالیٰ سے لنک کیا ہے؟ انسان سے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بدل گئے، زمانہ بدل گیا، انسان بدل گئے، ان کی محاورے بدل گئے، ان کے حالات بدل گئے، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو شاہ صاحب اس سوال کو سب سے پہلے حل کرتے ہیں یہاں، چونکہ مذہبی طبقوں میں سب سے زیادہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کے تغیر سے یا کسی عارضی حادثے اور واقعے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے شریعت کا تبدیل ہو جانا یا قانون کا بدل جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک اہم ترین عقلی اور علمی سوال تھا۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس دوسری قسم کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصولی مقدمہ بیان کیا ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کی اساس پر، کہ زمانے کا تغیر و تبدل سے اللہ کی ذات کی جانب سے آنے والا حکم بدلتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب نے کہا وذالک، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عارضی طور پر، یعنی کسی قوم کی عارضی حالات کی بنیاد پر یا قوم کے تغیر و تبدل سے ایک قانون میں تبدیلی یا قانون نازل ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ان اللہ تعالی وَإِن كَانَ مُتَعَالِيًا عَنِ الزَّمَانِ، ذات باری تعالیٰ اگرچہ زمانے کے دائرے سے بہت بلند تر ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کا تعلق جو دن رات یا ہمارے گرد و پیش جو زمانہ بن رہا ہے وہ تو سورج کی وجہ سے، سورج اور زمین کی گردش، نظام شمسی کی گردش کے نتیجے میں دن رات بن رہے ہیں، اور زمانہ انہی دن رات کے تغیر و تبدلات سے تعلق رکھتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ تو اس نظام شمسی کے دائرے سے کہیں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں دور ہے، سالوں اور نوری سال آج کہہ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کہاں، پوری کائنات زمانے کے دائرے سے ماورا ہے۔ لیکن زمانے سے دائرے سے ماورا ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی کے زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے نظام شمسی کے تمام زمان و مکان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، یہ اس کی گرفت میں ہے، اس کی حکمرانی یہاں ہے، تو ضرور ایک درجے میں زمانے کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کا ایک ربط اور تعلق ہے۔ یہ بات جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے یا تو ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کو اس کرۂ ارض پر قبول نہیں کیا، انہوں نے سورج کو دیوتا بنا لیا، چاند کو بنا لیا، ستارے کو بنا لیا۔ ان کے ذہن سے یہ بڑی ماورا بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم، وہ یہ چھوٹا سا کام کرے گا۔ تو اس لیے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے بنا دی تھی کائنات، بنانا بڑا مشکل کام تھا، بنا دیا اس نے۔ بنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو کے بیٹھا ہے، اس نے اپنے جو نمائندے ہیں یا کسی کو اس نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، یا کوئی انسان ہے، یا کوئی پتھر ہے۔ تو زمانے کا ربط نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہی تو انہوں نے کیا ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ تو زمانے کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، کیونکہ جب اس کے ذرہ ذرہ اس کی کنٹرول میں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ہر چیز کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو زمانے کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے۔
تو جب ربط ہے زمانے کے ساتھ تو زمانے کے تغیرات و تبدلات کے نتیجے میں قانون کے ساتھ تغیر و تبدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ ربط کیسے ہے؟ فَلَهُ ارتباط بوجہ من الوجوہ بالزمان والزمانیات، ذات باری تعالیٰ کا کسی نہ کسی پہلو سے ربط ہے زمانے کے ساتھ بھی، اور جو زمانے کے بدلنے سے چیزیں بدلتی ہیں ان کے ساتھ بھی، زمانیات کے ساتھ۔ اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث لائے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ بے شک اللہ پاک ہر 100 سال بعد اس دنیا میں ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو یہ تجدد افعال کا ذات قدیم کے ساتھ ربط کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر ایک حوالے سے گفتگو پیچھے گزر چکی ہے، جہاں اصول البر میں سے سب سے پہلا اصول توحید کا بیان کیا تھا، اور وہاں ذات باری تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ وہاں بھی یہ بحث ایک درجے میں پیچھے بیان ہو چکی ہے، اور جہاں عقائد پر مزید شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے وہاں بھی اس بات کو سمجھایا ہے۔ تو اب یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، یعنی زمانہ بدلنے کے بعد، زمانے کی مناسبت سے ہر 100 سال بعد اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ تو زمانے کا تعلق ربط ہے کہ زمانے کے تغیر سے آدمی کا بھیجنا، اس کی تجدید کا ہونا، یہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 1000 سال کے بعد بھی ہے، 500 سال کے بعد بھی ہے، یا انبیاء علیہم السلام بھی جو ہر زمانے کے بعد آتے ہیں، اگر زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر آدم ہی کافی تھے۔ یہ بعد میں جو انبیاء باقی ہیں ان کی کیا ضرورت تھی؟ قیامت تک کے لیے بس آدم ہی کافی ہوتے۔ یہ جو ہر 1500 سال کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آئے، اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس کا تعلق بھی تو زمانے کے ساتھ ہے۔ تو زمانے کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق ہے۔ ایک تو یہ بطور دلیل کے حدیث لائے ہیں، دوسرا وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جب حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہوں گے، جسے حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، اور وہ سب آدم کے پاس پہنچیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، پھر ابراہیم کے پاس، اور پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ بخاری میں یہ روایت تفصیل سے آئی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے وَأَخْبَرَ آدم وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فی حدیث الشفاعہ بشیء من هذا الباب، زمانے کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کی طرف سے جو انسانوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان میں تغیر و تبدل کا تذکرہ اس روایت میں بھی ہے، جس میں آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک بات بیان کرتے ہیں، حیث قال کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک نے یہ بات کہی کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس انسان جائیں گے کہ ابا جان اللہ میاں سے کہو کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے، تو آدم کہیں گے ان ربی تبارک و تعالی، میرا رب تبارک و تعالی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، اللہ تو آج کے دن اتنا سخت ناراض ہے، غضبناک ہے کہ کبھی اس سے پہلے اللہ اتنا غضبناک نہیں تھا، اور نہ کبھی آج کے دن کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کے رویے اور اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ تغیر پذیر ہیں، کہ انہوں نے انبیاء سب نے کہا متفقہ، آدم یہ بات کہیں گے، ابراہیم یہ بات کہیں گے، نوح نے یہ بات کہی، موسیٰ نے کہی، عیسیٰ نے کی، ہر ایک نے کہا کہ آج میں بات نہیں کر سکتا۔ آدم کہیں گے میرے سے تو غلطی ہوئی، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور جنت سے نکلنا پڑا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے سے بھی غلطی ہوئی، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی کہ یہ میرے خاندان میں سے تھا، اس کو کیوں ڈبو دیا، شکایت کی تھی، مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں میری پوچھ اتنا شروع ہو جائے۔ ابراہیم کہنے کہ میں نے بھی کیا ہے ایک دو باتیں جو ہیں وہ بطور توریہ کے کہی تھی تو میں بھی آج ڈر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے مکہ مارا تھا اور بندہ مر گیا تھا تو میں نے بڑی انسانیت کا قتل کیا تھا، مجھے تو خود ڈر ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک یہی بات کہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمانے کے تغیر و تبدل سے ذات باری تعالیٰ کے جو انسان کی نسبت سے افعال ہیں ان میں تغیر و تبدل آتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں پیش کر کے شاہ صاحب نے زمانے کے تغیر و تبدل سے اللہ کے حکم کے بدلنے کی نوعیت پہلے تو واضح کی اصولی طور پر۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمانے کے تغیر اور زمانے کے عوارضات کی بنیاد پر شرعی احکامات اور قوانین میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو پھر اگلی بات شاہ صاحب نے شروع کی، فَإِذَا تَهَيَّأَ الْعَالَمُ لِإِفَاظَةِ الشَّرَائِعِ وَتَعْيِينِ الْحُدُودِ، جب اللہ پاک نے زمانے عالم کو تیار کیا، یعنی جیسے زمانہ آدم سے چلا آ رہا ہے، تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، اگلے مرحلے میں داخل ہوتا گیا، تو جب بھی کائنات کسی مرحلے پہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب کوئی شریعت یا قانون یا ضابطہ آنا چاہیے اور کسی قانون اور ضابطے کی حدود اور دائرہ کار کا تعین ہونا چاہیے، تو جب بھی عالم میں اس بات کی تیاری ہو جاتی ہے کہ وہ شرائع اور قوانین اور حدود وغیرہ کی تعیین ان پر ہونی چاہیے، اور وَتَجَلَّى الْحَقُّ مُنزِلًا عَلَيْهِمْ الدِّينَ، اور اللہ کی تجلی، حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی انسانوں پر نازل ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ اب دین نازل ہونا چاہیے۔ وَامْتَلَأَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى بِهِمَّةٍ قَوِيَّةٍ حَسْبَ ذَلِكَ، اور ملأ اعلیٰ کے تمام قوتیں جو عرش کے نیچے ہیں، تمام فرشتے، پورا کائنات کا نظام چلانے والی ملأ اعلیٰ کا اجماع، جس کا تذکرہ پیچھے شاہ صاحب نے پہلے مبحث میں کیا تھا، تو ملأ اعلیٰ کا اجماع کی تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہونے والا ہے اس کے انتظار میں بھر جاتی ہیں۔ ماذا قال الحق، اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ محمد میں اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے، تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جیسے ہی حکم آئے تو اس کے نفاذ کے لیے ہم پوری کائنات کے اندر اپنے تمام جو رابطے اور تعلقات ہیں ان کو حرکت میں لے آئیں۔ تین چیزیں کہیں، جب عالم تیار ہوتا ہے زمانے کے تغیر و تبدل کی بنیاد پر کہ اب شرائع اور حدود کا افاضہ ہونا چاہیے، نمبر دو، حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی بھی نازل ہونے کے لیے، دین نازل کرنے کے لیے تجلی اس کائنات کے اندر ڈالتی ہے، نمبر تین، اس پوری کائنات کی انتظامیہ ملأ اعلیٰ ان کی ہمتیں اس کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہیں، ان کا اجماع ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس زمانے کے انسانوں کے لیے یہ شریعت یا یہ نظام اور سسٹم بننا چاہیے۔ یکون حینئذ ادنی سبب من الاسباب الطاریۃ کافیا فی قرع باب الجود، اب دنیا میں یہ کیوں کر نازل ہو؟ تو دنیا میں نزول کے لیے معمولی سا کوئی سبب عارضی اور عارضی سبب وہ وجود میں آتا ہے، اس دروازے سے شریعت کے نزول کا سبب بننے میں۔ باقی اسباب تو تمام کے تمام زمانے کے تغیرات و تبدلات کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سبب جو عارضی اور بڑا ہی وقتی سا ہوتا ہے وہ ایک وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس وقوعے کے نتیجے میں وہ جو پورے کے پورے تقاضے ہیں یا تمام انسانوں کے دل کی جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ سبب بن جاتا ہے اس حکم کو نازل کرنے کا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سوسائٹی میں مثلا کسی حکومت کے خلاف، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں حکومتوں کے خلاف لاوا پکڑا ہوتا ہے، ہاں جی، لوگ مخالفت میں اور بول رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس حکومت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور پوری سوسائٹی میں غم و غصہ اور فلاں یہ وہ، اور جناب پورا کا پورا منظرنامہ ہی کیا ہے، بدل جاتا ہے۔ 25 پیسے چینی کا ریٹ بڑھایا آپ کی ایک حکومت نے، یہاں پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ایوب خان کی پوری حکومت کا تختہ الٹ کر وہ گیا۔
لیکن یہ کیا یہ چھوٹا سا عارضی سبب کیا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب آئے یا تبدیلی آئے؟ نہیں، ماحول اس کے لیے تیار تھا، اسباب تمام موجود تھے، سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر، جو مہرے جن سے اس کائنات، اس کرۂ ارض یا پاکستان کا جو مائی باپ سسٹم چلانے والا فرعون وقت تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا تاشقند کے معاہدے کے بعد 65 کے بعد کہ اب ایوب خان کا تختہ الٹنا ہے۔ تو 2 سال 65 سے لے کر 66 اور 67 تک تمام اسباب آہستہ آہستہ تیار کیے گئے، مذہبی طبقوں کو اپنی جگہ پر پش کیا گیا، نوجوانوں کو اپنی جگہ پر کیا گیا، نئے انقلابیوں کو اپنے میدان میں اتارا گیا۔ اگر اس دور کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو مطلوبہ نتائج یہاں کے فرعون نے لینے تھے اس کرۂ ارض کے، جو یہاں اس وقت اس ملک کا مائی باپ بنا ہوا ہے، جب بھی لینے ہوتے اس نے تو واقعہ ایک بنانا ہوتا ہے بس، ذرا سا، چاہے وہ مراکش کا ایک ریڑھی بان ہی ہو تو جناب عرب بہار وجود میں آ جاتی ہے، لیکن سارا کا سارا پورا منظرنامہ پہلے سے تیار شدہ ہوتا ہے، اور بس وہ ایک واقعہ ذریعہ بنتا ہے، ایک عارض، اور اس سے اتنا بڑا تبدیلی اور انقلاب کا عمل ہوتا ہے کہ لیبیا بھی ختم، مصر بھی سارا الٹ دیا، عرب سارے معاشروں کے اندر تبدیلی لے آئے۔ تو اگر یہ لوگ ذرا سے واقعے کی بنیاد پر یہ سارے کام کرتے ہیں تو بظاہر تو وہ سبب عارضی ہے، ایک چھولے والے لڑکے یا ایک ریڑھی باندھ کے آگ لگنے کے نتیجے میں اتنی بڑی عرب بہار وجود میں آ گئی کیسے؟ تو ایسے ہی بالکل یہ ہمارے سامنے مثال تو نہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے انبیاء کی شریعت کے مقابلے میں، لیکن بات سمجھنے کے لیے بطور تمثیل کے ہم اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کرۂ ارض پہ جب تمام اسباب تیار ہوتے ہیں، تینوں باتیں پہلے شاہ صاحب نے بیان کی، عالم بھی تیار ہے، کائنات کی ساری قوتیں تکوینی، اللہ کی تجلی بھی دین نازل کرنا چاہتی ہے، ادھر سے ملائے اعلیٰ بھی بھر چکا ہے، اب کرۂ ارض پر اس کے نزول کے لیے ایک عارضی سبب وجود میں آتا ہے، ایک واقعہ وقوع میں آتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یکون حینئذ ادنی سبب من الاسباب الطارئہ، عارضی اسباب میں سے ایک معمولی سا سبب وہ کافیاً فی قرع باب الجود، وہ بہت کافی ہوتا ہے اللہ کی اس حکم کے نازل کرنے کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں، ایک جزوی واقعہ سبب بن جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَمَن دَقَّ باب الکریم ان فتح، کسی معزز آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائے، چاہے کتنا ہی غریب اور کمزور آدمی کھٹکھٹائے، تو کریم اور معزز آدمی دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ کوئی بہت ہی شوم اور بخیل ہی ہوگا، بدبخت ہی ہوگا، غیر معزز ہوگا، نو دولتیہ ہوگا، جو کسی غریب کی حالت پر رحم نہ کھائے، ورنہ جو کریم اور معزز اور بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی غریب سے غریب آدمی بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ عربوں کا دستور ہے کہ من دق باب الکریم، جو معزز آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ واقعہ چھوٹا سا ہی ہے لیکن دروازہ کھٹکھٹا دیا اس نے، جیسے آگے 2-4 مثالوں سے بات سمجھائیں گے۔ وَلَكَ عِبْرَةٌ بِفَصْلِ الرَّبِيعِ، شاہ صاحب نے یہاں ایک اور مثال دے کر بھی کہا تم ذرا اس کو ایک اور جگہ سے عبرت پکڑو، عبرت سے مراد اپنے ذہن کو منتقل کرو ایک دوسرے پہلو سے بھی، کہ جب ربیع کی فصل ہوتی ہے، یعنی فصل ربیع گندم کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے، گندم کی کاشت کا، تو کوئی غریبڑا سا آدمی ذرا سا کیا ہے گندم کا دانہ مرا ہوا ہی کیوں نہ ہو زمین میں ڈال دے تو اس موسم کی وجہ سے کیا ہے وہ بھی کیا ہے پودا بن جاتا ہے، وہ بھی اگاتا ہے، کتنے ہی کیسی ہی زمین کیوں نہ ہو، چونکہ موسم پورا ماحول تیار ہے۔ اور اگر گندم کی ابھی فصل نہیں شروع ہوئی تو بہت اعلیٰ درجے کا بیج بھی ڈالو اور بہت اعلیٰ درجے کے ساتھ تیاری کر کے ڈالو تو تب بھی کبھی اگتا ہے کبھی نہیں صحیح، لیکن موسم تیار ہے، ماحول موجود ہے، تو ذرا سا کام جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے اور وہ چیز فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے فصل ربیع میں یؤثر فیہ ادنی شیء من الغرس، ذرا سی چیز بھی، کوئی پودا بھی آپ لگا دیں، والبذر، کوئی بیج ڈال دیں تو وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ ما لا یؤثر فی غیرہ اضعاف ذالک،
دوسرے موسم میں آپ ڈبل دانہ بھی ڈال دو، ڈبل پودے بھی لگا دو تو اتنی جلدی نہیں بڑھتے جتنے موسم کے اندر بڑھتے ہیں۔ اس لیے موسم بہار کے اندر پودے اسی لیے کاشت کیے جاتے ہیں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہ سبب عارضی ہماری نسبت سے سبب عارضی ہوتا ہے کہ وہ معمولی سا سبب ہوا اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز، کوئی حکم نازل ہو گیا، ورنہ تو اصل بنیادی چیز جو ہے وہ اس کے لیے وہ تمام ماحول تیار ہوتا ہے، پورا گرد و پیش کی چیزیں تیار ہوتی ہیں تو ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس باب میں بھی جو اہم ترین سبب ہوتا ہے وہ دراصل اس دور میں آنے والے نبی اور اس نبی کے ساتھ جو وابستہ ہونے والے مخلصین ہیں، جماعت کی اجتماعیت ہے، اس کی ہمت اور طاقت اور قوت ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلاً یہ اس طرح کے قوانین اور ضابطے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کثرت سے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمت و استشرافہ للشیء، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کے لیے بار بار ادھر متوجہ ہونا، استشراف کہتے ہیں کسی چیز کو قدم اٹھا کر دیوار سے پیچھے جھانکنا اور طلب کرنا، اشراف قدم اٹھا کر دیکھنا، اور استشراف اس کو بھی آگے مزید اس کا مطالبہ کرنا، باب استفعال۔ ودعوتہ لہ، اور اس کے لیے دعا مانگنا، واشتیاقہ الیہ، اور اس کی طرف شوق ظاہر کرنا نبی کا، وطلبہ ایاہ، اور نبی کا اس کو اللہ سے مطالبہ کرنا۔ تو ہمت، استشراف، دعا، طلب، یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو سبب قوی لنزول القضاء فی ذلک الباب، اس معاملے میں کسی حکم کے نازل ہونے میں اس کا بڑا دخل، بہت زبردست سبب ہے، اصل تو وہی سبب ہے۔ اسی لیے تو نبی سے کہا گیا کہ آپ کی موجودگی میں جب آپ کی ہمت، آپ کا شوق، آپ کا استشراف، آپ کی دعا موجود ہے تو یہاں سوال کرنا ممنوع ہے، کیونکہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ماحول بنا ہوا ہے، موسم ہے احکامات الہیہ کے نزول کا، نبی کے شوق اور ان کے ذوق کو دیکھنے کا معاملہ ہے، تو اگر ذرا سا بھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ تراویح پڑھ لی تو کہیں اس موسم کے اندر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، لو جی صاحب پر فرض ہوگی، یا موسم ہے حج کا، اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اب اس مجمع کے ذوق شوق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاعر مقدسہ کی جانب اشتیاق کی بنیاد پر ذرا سا نبی کہہ دیتے کہ ہاں جی ہر سال حج فرض ہے تو ہو جاتا فرض، کیونکہ موسم ہے۔ تو اصل میں تو نبی کی ہمت، ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا، شوق ظاہر کرنا، دعا کرنا، یہ دراصل سبب بنتا ہے۔ اور وَإِذَا كَانَتْ دَعْوَتُهُ تُحْيَا السَّنَاءَ الشَّهْبَازَ، قحط والا جو سال ہے اگر وہ ختم ہو کر بارش برس رہے نبی کی دعا سے، اور ایک چھوٹی سی جماعت نبی کی دعا سے بڑی، اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت پر غالب آ سکتی ہے، اگر نبی کے معجزے سے کھانے اور پینے میں اضافہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی شرعی حکم نازل ہونے میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ جی نبی شاہ صاحب نے بہت اچھا استدلال کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی دیہاتی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، مال خراب ہو گئے، بارش نہیں برس رہی، لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، پیاس ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ حضور نے خطبہ درمیان میں روکا اور ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، ہاں جی، اسی جو جملے اس نے کہے تھے وہی حضور نے کہہ دیے۔ اب اس ایک دیہاتی غریب آدمی نے ایک جملہ کہا اور حضور نے وہ ساتھ اس کے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی حضور ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے خطبہ مکمل کر کے کہ بارش برسنی شروع ہو گئی، برستی رہی پورا ہفتہ برستی رہی۔ ایک ہفتے بعد اگلا جمعہ آیا تو حضور پھر خطبہ دے رہے ہیں اور وہی بیچارہ غریب آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ بس کرائے، جی سارے مکانات گر گئے، مواشی ہلاک ہو گئے، ہاں جی تباہی بربادی آ گئی، بس دعا کریں کہ بس بارش بند ہو جائے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب اس ایک غریب آدمی نے ایک مطالبہ کیا ہے، ایک سوال اٹھایا ہے، ایک مسئلہ پیش کیا ہے، اور حضور نے صرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ مدینہ چاروں طرف پیالہ سا بن گیا کہ وہ سارا جتنا بھی بادل تھا برس رہا تھا، وہ حضور نے فرمایا حوالینا ولا علینا، ہمارے چاروں طرف بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ تو اسی وقت بادل کٹتے ہیں اور ادھر ادھر صحابہ کہتے ہیں باہر نکلے تو دھوپ نکل رہی تھی اور اس پورے مدینے کے اوپر بارش نہیں تھی، باقی پہاڑوں میں برس رہی تھی۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قحط زدہ سال کے اندر دعا مانگے تو وہ زندہ ہو جائے، ایک جماعت بدر کے اندر اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت، حضور نے ایک دعا مانگی سجدے میں پڑھ کر کہ اللہ یہ میں نے جماعت تیار کی ہے، اگر اس جماعت کو غلبہ نصیب نہ ہوا تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس جیسے ہی یہ دعا مانگی، ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا کہ بس ہو گیا کام۔ اسی وقت جدوجہد اور پلاننگ اور ساری جو تھی وہ کی تو نتیجہ غلبے کا۔ ایسے ہی وتزید الطعام والشراب زیادتاً محسوساً، ایک محسوس زیادتی کھانے میں بھی اور پینے میں بھی۔ سینکڑوں واقعات ہیں ایسے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، بھوک سے برا حال ہے۔ انس بن مالک کے والد طلحہ، ابو طلحہ انصاری، انہوں نے حضور کے چہرے پر بھوک کی شدت کے آثار دیکھے تو سیدھے اپنی اہلیہ حضرت سلیم کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کوئی گھر میں ہے کھانے پینے کی چیز؟ انہوں نے کہا ایک لیلا ہے بکری کا اور یہ تھوڑے سے چند مٹھی جو ہے نا جو ہے بس۔ انہوں نے کہا چل تو یہ تو پکا، بکری ذبح کر کے دیے، لیلا انہوں نے بنایا اور ہنڈیا میں ڈال دیا، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ جی کچھ تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا لو بھی چلو وہ انس کے گھر میں دعوت ہے، ابو طلحہ کے گھر میں۔ اب جناب وہاں پہنچ رہے ہیں تو وہ سلیم پریشان کہ 4 آدمیوں کا کھانا ہے اور یہ 400 بندہ آ رہا ہے، تو یہ کیسے کھانا پورا ہوگا؟ حضور نے انس سے کہا کہ اپنی اماں سے کہہ دینا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا نہ اتارے چولہے سے اور آٹے پہ سے کپڑا نہ اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ہنڈیا میں تھوکا اور وہ آٹا جو ہے اس کے اوپر، اور اس سے کہا کہ بس تیرا کام ہے پکا پکا کر نکالنا، اور ہنڈیا کو دیکھنا نہیں ہے، بس چمچے سے نکال کر کے آپ برتانا۔ تو 400 بندوں نے کھانا کھا لیا، اور پھر بھی ہنڈیا میں کھانا بچا ہوا ہے، روٹی بھی بچی ہوئی۔ دوسرا واقعہ ایک بڑا لمبا چوڑا اور بھی بخاری نے لائے۔ تو جب نبی کی دعا سے، کیونکہ موسم ہے وہ، تو اگر کھانے میں اضافہ ہو سکتا ہے، پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو فما ظنوں کا، تیرا کیا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو انتہائی لطیف روح ہے، یہ تو مادی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، حکم جو ہے وہ تو ایک لطیف چیز ہے، بہت ہی لطیف اور روحانی چیز ہے۔ انما یتعین بوجود مثالی، وہ تو وجود مثالی کے طور پر ہے، تو وہ کیوں نہیں نازل ہو سکتا زمانے کے تغیر و تبدل سے اور نبی کی دعا سے؟ اس سبب عارضی کے پیچھے دراصل پورا کا پورا موسم اور ماحول کی تیاری ہے اور نبی کی دعا ہے، ماحول تیار ہوتا ہے۔ وعلی ھذا الاصل ینبغی ان یخرج، اس اصول کی بنیاد پر مناسب ہے کہ یہ درج ذیل بنیادی چیزوں کی تخریج کی جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ مثلاً نمبر 1 کہ ان حدوث حادثۃ عظیمۃ فخیمۃ فی ذلک الزمان یفزع لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی واقعات اور حوادث میں وہ عظیم ترین واقعہ بھی ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا واقعہ تھا، جس کی وجہ سے نبی بھی 40 دن تک گھبرائے رہے۔ یفزع لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصۃ الافک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو جھوٹا الزام لگا تھا، جھوٹ لگایا تھا منافقین نے، اس کی وجہ سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینے تک پریشان رہے، گھبراہٹ کی حالت میں رہے۔ جس غزوہ سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ ہار لے کر کسی کا ادھار ہار لے کر گئی ہوئی تھیں،
وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر چلی گئی جنگل میں۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی ہلکا سا میرا وزن تھا کہ وہ جو میرا وہ جو کجاوا تھا اونٹ پر رکھا جاتا تھا، حضرت عائشہ جس میں سوار ہوتی تھیں، لوگ اٹھا کر اسے اونٹ پہ رکھتے تھے اور قافلہ چل پڑتا تھا۔ تو میں اتنی ہلکے وزن کی تھی کہ اٹھانے والوں کو یہی نہیں پتہ چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں، میں باہر کہیں جنگل میں ہار تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ تو وہ ہاتھ تلاش کرنے چلی گئی یا کسی ضرورت قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، پیچھے سے لشکر کوچ کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ جس جگہ وہ اونٹ تھا جہاں وہ بیٹھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں درخت کے ساتھ بیٹھ گئیں اور وہیں سو گئی، لیٹ گئی۔ نوعمر تھی ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لشکر کے ساتھ پیچھے ایک آدمی رکھتے تھے جو نگرانی کرتا تھا کہ قافلہ والے کا پڑاؤ ختم ہو تو کسی کی کوئی چیز گری پڑی رہ سکتی ہے، تو اس کے لیے آدمی مقرر تھے۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈیوٹی پر اس جہاد اور غزوہ میں تھے۔ تو وہ جب 2-3 گھنٹے کے بعد، چونکہ جب قافلہ چلا جائے تو تبھی پیچھے سے آ کر پڑتال، وہ اسی ٹائم کے مطابق چلتے تھے، جب وہ آ کر پہنچے تو وہاں انہوں نے اور تو گری پڑی چیز نہیں دیکھی، ایک درخت کے پاس کوئی لیٹا ہوا دیکھا دور سے۔ اب جب وہ وہاں قریب پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے خبر سوئی پڑی تھی۔ اب انہوں نے حضرت عائشہ کو پہلے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ آیات آ چکی تھی کہ جس میں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو انہوں نے زور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ کیسے یہاں رہ گئی۔ تو عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور اونٹ ان کے قریب بٹھا دیا اور کہا کہ اس پہ آپ بیٹھیں۔ حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور وہ ہاتھ سے نکیل پکڑ کر پیدل حضرت صفوان ابن معطل انہیں اونٹ دوڑا کر قافلے کے ساتھ ملے۔ اب اس قافلے کے ساتھ پیچھے وہ عبداللہ ابن ابی جیسا شیطان رئیس المنافقین، جس نے پہلے دھمکی لگائی تھی کہ یہ واپس جائیں گے تو میں ان کو ذلیل کروں گا مسلمانوں کو، تو اس نے دیکھ لیا کہ عائشہ جو ہے اونٹ پر ہیں، صفوان ابن معطل جو ہے وہ نکیل پکڑے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے وہاں سے کانا پھوسی شروع کر دی وہیں سے ہی۔ اور جیسے ہی مدینہ میں آئے، اب کسی کو کوئی خبر نہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پورے مدینے میں آگ لگ گئی کہ یہ جو پیچھے رہی تھی عائشہ، اس کا کوئی نعوذ باللہ تعلق تھا صفوان سے، کیسے رہ گئی پیچھے۔ اب یہ پروپیگنڈا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، سارے بستی میں۔ عائشہ کہتی مجھے تو پتہ تک نہیں کہ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن میں حضور کے رویے کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیسے وہ پہلی والی بات ہے وہ نہیں ہے، رخ مڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو توجہ حضور کی میری طرف نہیں ہے، پریشانی بھی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بیت الخلاء کے لیے باہر جاتی تھی عورتیں، عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے بخاری میں تفصیل کے ساتھ، 2-3 صفحے پر مشتمل۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون تھی، ان کے وہ بیٹے تھے مستہ ابن اساسہ ان کی ماں، تو وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ گئیں، تو وہاں ماں کا پاؤں الجھ گیا تو گرنے لگیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، تعیسہ مستہ، برا ہو مستہ کا۔ تو عائشہ نے کہا کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہے۔ تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر عائشہ کو دیکھا کہ تمہیں نہیں پتہ؟ مجھے تو نہیں پتہ کہ تمہارے خلاف تو پروپیگنڈا کرنے والوں میں وہ آگے ہے میرا بیٹا، تمہارے خلاف تو یہ پروپیگنڈا پورے مدینے میں ہو رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ واپس آئیں تو اب جناب نہ مجھے کھانے کا ہوش، بس رو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھی سوالات شروع کر دیے، تو عائشہ کو اور زیادہ یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بتاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ تو عائشہ جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چلی گئی، حضور سے اجازت لے لی، اپنے والد ابو بکر صدیق کے پاس چلی گئی، وہ بھی پریشان، پورے تمام آبادی پریشان۔ حضرت علی سے پوچھا
تو حضرت علی نے کہا حضور سے کہ اور بہت ساری آپ کی کیا ہے بیویاں ہو سکتی ہیں، کوئی ضروری ہے یہی بیوی ہو آپ کے پاس؟ ہاں جی، اسی طریقے سے اور جن سے بھی پوچھتے وہ کوئی نہ کوئی اور بات بیان کرتے۔ لیکن ان خواتین نے کہا کہ اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، وہیں اس کو نیند آ جاتی ہے، مرغیاں اس کی آٹا کھا جاتی ہے، اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں خبر۔ ہاں جی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے، حتیٰ کہ حضور نے ممبر پر آ کر کیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ تو پھر کیا ہے، یہ آیات مبارکہ 2 رکوع پورے قرآن حکیم کے نازل ہوئے۔ بہت سے قوانین صحابہ اور فقہا نے اس 2 رکوعوں سے اخذ کیے ہیں، ضابطے بنے ہیں، قوانین بنے ہیں جی۔ سورۃ النور کے جو 2 رکوع ہیں خود عائشہ صدیقہ کی پاک بازی کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ جب قرآن پاک کے یہ 2 رکوع نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ ان کو بتایا، ان کی والدہ کو، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھو اور حضور کا کیا نام ہے شکریہ ادا کرو کہ قرآن پاک نازل ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا ان کا شکریہ کیا ادا کرنا، اللہ میاں کا شکریہ ادا کرنا، انہوں نے تو مجھے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ ظاہر ہے بیوی تھی نا، تو بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ تو اپنا اظہار کر رہی تھی ناراضگی کا، تو بہرحال ناراضگی حقیقت میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا کسی بھی صورت میں۔ تو پورا قرآن نازل ہوا ایک واقعے کے ضمن میں۔ اب ایک چھوٹا سا جزوی واقعہ ہے، ہاں جی، قصۃ الافک، اس پر پورے 2 رکوع نازل ہوئے۔ تو اب موسم تیار ہے، ماحول موجود ہے، قانون اور ضابطہ جو ہے وہ بتلانا ہے، ہاں جی، وہ قوانین اور ضابطے بتلانے کے لیے ایک واقعہ جو ہے سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے بسوال سائل یراجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحاورہ فیہتم لہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور حضور سے رجوع کیا، بلکہ حضور سے مباحثہ اور مجادلہ کیا۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیتیں ہیں، ایک بڑھیا خاتون آ کر حضور سے لڑ رہی ہے، قرآن نے کہا تجادلک، ہاں جی، تیرے ساتھ وہ خاتون آ کر ہاں جی مجادلہ کر رہی ہے کہ بھلا ذرا سوچو تو صحیح، میں اس کے اتنے بچوں کی ماں ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ انت علیہ کا ظہری امی، تو میری ماں کی طرح ہے، تو کیا میں اس کی ماں بن گئی؟ اس پر وہ خاتون مقدمہ لے کر حضور سے جھگڑ رہی ہے، قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی، تجھ سے جھگڑ رہی ہے۔ تو ایک بڑھیا خاتون کے جھگڑے کی بنیاد پر ایک پورا قانون، پورا رکوع نازل ہو گیا کہ یہ زہار کا قانون منسوخ، اور اس کی جگہ پر اب باقی تمام اسباب تیار ہیں۔ ایک سبب عارضی پیدا ہوا کہ اس خاتون نے جرأت کر کے اس زہار کے قانون کے خلاف آواز بلند کی، اور فوراً کیا ہے قانون آ گیا۔ یکون سببا لنزول الاحکام، اور اس کے ذریعے سے وَأَن یکشف علیہ فیہا جلیۃ الحال، تمام معاملات کھل کر سامنے آ گئے، اور جو ہاں جی قانون کی جو باقی تمام تر تشریحات تھی وہ متعین ہو گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو جیسے یہ ان واقعات کے ضمن میں قانون ہو، تو آپ اس اصول کو ان واقعات کی تخریج کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَإِنْ استبطأ القوم عن الطاعة وتولدهم عن الانقياد وإخلادهم إلى العصيان، ایسے ہی کسی قوم کا اللہ کے کسی حکم سے پیچھے رہنا، نافرمانی کرنا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں بے وقوفی اور حماقت کا اظہار کرنا، نافرمانی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہنا، اور غلط چیزوں میں ان کا خراب ہونا، یہ یا اسی طریقے سے وَقَذَا رَغْبَتُهُمْ فِي شَيْءٍ، کسی قوم کا کسی چیز کی طرف شوق کا اظہار کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، اور تفریط وغیرہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوتاہی کرنے کے اعتقاد سے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، تو یہ تمام ماحول یا اس طرح کے عارضے کی وجہ سے بھی بسا اوقات کسی قانون میں سختی آ جاتی ہے۔ قانون نازل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی طرف سے سختی یا تشدد کا عمل ہوا ہے، تو اللہ پاک نے بھی اس کو کیا کر دیا، قانون میں کسی حکم نازل کرتے وقت سختی کی۔ جب قانون سازی ہو رہی ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہو، فیصلہ ہونے والا ہو، اس وقت اگر کسی گروہ کی طرف سے جو پیش آمدہ صورتحال میں اس میں کوئی متشددانہ بات ہو، تو قانون بھی بسا اوقات اتنا ہی کیا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔
سخت بن جاتا ہے حالات عارضی کی وجہ سے، کہ جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے ان کی گرفت ان کے بغیر ممکن۔ عام حالات میں اگر وہ قانون بنتا تو اتنی سختی شاید نہ ہوتی، لیکن خاص حالات کے اندر خاص ماحول میں وہ چیز، اس چیز کا نفاذ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے۔ اب یہی چیزیں پرکھنے کی ہوتی ہیں فقہاء، علماء، جج اور قاضیوں کی، کہ قانون ساز۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ عدالتیں جب کسی قانونی ڈیبیٹ پر کوئی ان کے آئینی مقدمہ آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں موجود جو بحث ہوتی ہے اس کو منگواتے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹ میں قانون سازوں کے پیش نظر کیا تھا، اس قانون کو بناتے وقت نوعیت کیا تھی، ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا، کس ماحول میں ان کو یہ قانون نافذ کرنا پڑا۔ تو وہ ڈیبیٹ سامنے آتی ہے تو ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات ایسے بھی نہیں کہ حدیث میں آ گیا بس قانون بن گیا، نہیں، فقہا کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ فقہا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے، یہ جو قانون آیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ماحول کیا تھا، کیا اس وقت ضرورت پیش آئی تھی جس کی بنیاد پر یہ کام کرنا پڑا۔ جیسے مثلا قرآن تو کہتا ہے کہ ہر معاملے میں 2 گواہ عادل ہونے چاہیے، خاص طور پر زمینوں کے لین دین، جھگڑے، مقدمات کے اندر 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن ایک واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی گواہی پر حضور نے فیصلہ کر دیا۔ تو اب یہاں فقہا سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی نص دستور میں تو ہے کہ 2 گواہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر فیصلہ کر دیا۔ تو اب اس کا پس منظر تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اور کون سے قرائن اور ایسے پہلو تھے جن کو دیکھ کر حضور نے یہ فیصلہ کیا۔ کوئی خاص وحی آئی تھی جس کی وجہ سے، تو اس لیے فقہا نے طے کر دیا کہ یہ ایک آدمی کی گواہی کا جو معاملہ ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ عارضے کی وجہ سے کام ہوا ہے کہ ایک عارضہ پیش آیا، وہاں فوری فیصلہ کرنا تھا، دوسرا گواہ نہیں ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور کو بتلا دیا کہ یہ ایک گواہ سچا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس کو بعد والے لوگوں کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے جن پر وحی نہیں آتی؟ نہیں، ان کے لیے وہی قانون ہے جو آئین اور دستور میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اس لیے فقہا اور مجتہدین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کا پس منظر دیکھتے ہیں، وہ سبب طاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً قصر کے لیے، قصر نماز کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو اور تم سفر میں ہو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چل رہے ہو اور خوف کی حالت ہو تو نماز کے اندر قصر کرو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب پورا سیاق و سباق میں خوف کا ذکر ہے تو اب فقہا نے، بلکہ صحابہ نے، عمر فاروق نے، ان کے اجماع نے، انہوں نے دیکھا کہ کیا اب قصر جو ہے، نماز کا قصر جو ہے اس کا تعلق خوف کے ساتھ ہے۔ یہ جو آیت میں خوف کا ذکر آیا ہے تو یہ شرط جو لگائی ہے قرآن میں، یہ شرط جو ہے لازمی ہے یا قانون سازی کے موقع پہ جو ماحول پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑی، یہ جملہ آیا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق سے ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ حضور نے بغیر خوف کے بھی نماز پڑھی ہے اس آیت کی بنیاد پر۔ حضور کے عمل سے دیکھ لیا انہوں نے کہ خوف نہیں بھی تھا لیکن سفر تھا تو حضور نے نماز پڑھی۔ بلکہ خوف نہ ہونے کی صورت میں اور عام حالات میں ٹھہرے ہوئے ہونے کی صورت میں عمر فاروق نے حضور سے کہا کہ اب تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے یہ ہم پر صدقہ کیا ہے اور اللہ کے اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی کریم اور معزز آدمی آپ کو کوئی ہدیہ اور صدقہ دے اور آپ کہیں کہ نہیں جی میں نہیں لینا چاہتا، تو یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ اللہ میاں نے جو ہمیں سہولت دی ہے، اس سہولت کو اللہ کا صدقہ اور اللہ کا انعام اور ہدیہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے بڑا کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو کچھ پیسے دیے کہ یہ رکھ لو۔ عمر نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو نہیں لینا چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بغیر مانگے کوئی تمہیں دے، بغیر اشراف نفس کے دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں مانگنے اور طلب کی بات ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ غیرت کے خلاف ہے کہ بھیک مانگے،
تو دونوں نوعیتوں میں کیا ہے، فرق ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کریم کا انعام ہے، تو انعام کو قبول کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ بغیر خوف کی حالت میں بھی سفر میں پڑھی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، تو اس آیت میں جو خوف کا لفظ آیا ہے یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ اگر خوف نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ چونکہ اس وقت جب قانون سازی ہو رہی تھی تو ماحول جنگی تھا اور خوف کا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو سبب عارضی کی وجہ سے یہ آیت کے اندر جملہ آ گیا۔ اب اس کو کون سمجھے گا؟ جو لفظی ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن ہونا چاہیے، حدیث کچھ نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن سے ہی سب کچھ سمجھ لینا چاہیے، لفظی ترجمہ ہی کافی ہے، تو وہ اس کا کیا مطلب سمجھیں گے کہ جی قرآن میں تو خوف ہے اور فلاں ہے؟ بھائی قانون سازی کی حقیقت کو سمجھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں۔ تو ایسے ہی جو عارضی سب معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یکون سببا لان یشدد علیہم بالوجوب الاقید، پختہ واجب وجوب کے ساتھ ان پر بھی سختی کی جائے، اور وہ تحدید ان کے اوپر بھی شدت کے ساتھ وہ حکم جو ہے وہ حرام قرار دینے کا ان پر ہو جائے۔ جیسے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے سختی کی تھی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، موسیٰ سے کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو سخت قانون ان پر آیا۔ اور ومثل ذالک، اس تمام کی مثال فی استمطار الجودی، ہاں جی اللہ کی سخاوت کا دروازہ کھلوانے کے سلسلے میں، ہاں جی یہ تمام کی تمام جو ہے کہ جس میں ایک سبب اصلی ہوتا ہے اور ایک سبب کسی عارضے کی وجہ سے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الانسان الصالح، جیسا کہ ایک نیک آدمی ہے، قوی الہمت، ہمت اس کی بڑی بلند ہے، وہ جب روحانیت اس کائنات کے اندر پھیل رہی ہو اور قوت سعادت بھی ساتھ شامل ہو جائے اور وہ اللہ سے سوال کرے اپنی پوری جد و جہد اور ہمت کے ساتھ، تو اللہ اس کی قبولیت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جیسے اب یہ حج کا موسم تھا، ہاں جی ماحول تیار تھا، اس صحابی میں شوق اور جذبہ اتنا اونچے درجے میں تھا، ایک حج کرنے کے نتیجے میں اس کو جتنی روحانیت ملی تھی، صحابہ کا جوش و خروش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا، آخری حج تھا، ایک ہی حج جو غلبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور مسلمانوں کا بھی اسلام لانے کے بعد ایک ہی حج تھا، روحانیت نازل ہو رہی تھی، حضور کا وجود مبارک وہاں پر تھا۔ تو ایسے ذوق شوق میں اس نے بڑی چاہت کے ساتھ حضور سے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہم اس طرح حج کیا کریں گے؟ تو اس کو شوق تھا نا کہ ہونا چاہیے، اس کا تو بڑا شوق تھا۔ اب ایسے موقع پر ہاں جی اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تمہارا تو شوق ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس وقت کہہ دیا جاتا ہاں جی تو پھر تو فوراً طور پر کیا ہے، یہ بھی چونکہ روحانیت نازل ہو رہی تھی، ذوق شوق موجود تھا، تمام میں جذبہ موجود تھا، قانون سازی کا موقع تھا۔ حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اگر کوئی قانون تمہارے لیے بدل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے موقع پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْمَرْضِيُّ، اصل المرضی، اصل پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ سبب طاری کی وجہ سے کوئی قانون کا آنا یہ کم سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو سبب عارضی ہوتا ہے، آیا اور ختم ہو گیا۔ معاشروں نے تو ہموار طریقے سے مسلسل آگے بڑھنا ہے، اور یہ سبب عارضی تو وقتی ہوتا ہے، تو وقتی قانون سازی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی وقتی موقع پر کوئی قانون سازی کریں بھی صحیح، تو اس کو بھی عمومی قانون کے تناظر میں کریں، وقتی واقعے کا رنگ اس میں کم جھلکنا چاہیے، ورنہ جب کوئی وقتی مصیبت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو سارے جوشیلے ہوتے ہیں، ہاں جی بڑی دھواں دار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اس کی حمایت میں، ہاں جی کہ یہ سختی، یہ حد بندی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا جائے کہ بھئی یہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں اس قانون کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا اس وقت، اس کی بنیاد پر آپ نے اتنا سخت قانون منظور کر دیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اصول اور ضابطہ یہ ہے، پسندیدہ بات یہ ہے کہ کسی عارضی سبب کی وجہ سے شرائع کا نزول کم سے کم ہو، اور اگر کوئی شریعت اس وقت نازل بھی ہو تو وہ عمومی دائرے کے اندر ہو۔ جیسے مثلاً ابھی یہ قصر والا معاملہ ہے، اس کی حقیقی نوعیت خود حضور نے بیان کر دی کہ خوف
ایک عارضی سبب تھا جنگ کا جس میں قصر کی گئی، تو یہ خوف جو ہے یہ مستقل قانون کا حصہ نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ قانون جو نازل ہوتا ہے وہ مصلحت خاصہ کی وجہ سے نازل ہوتا ہے جو اس وقت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے۔ تو ایک وقتی مصلحت کی بنیاد پر، مخصوص مصلحت کی بنیاد پر ایک عمومی لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دینا، یہ قانون سازی کی بنیادی روح کے خلاف بات ہے۔ فَكَثِيرًا مَا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کَانَ تَضْیِیقًا عَلَى الدِّینِ یَأْتُونَ مِن بَعْدُ، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں دین میں ان کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو وقتی مسئلہ حل کرنے کے لیے قانون سازی کر دی، لیکن آپ نے وقتی مسئلہ تو حل کر لیا، لیکن بعد والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے 1000 سالہ تاریخ دیکھی دین اسلام کی، تو جن فقہا نے اپنے اپنے زمانے کے کسی وقتی حالت کو حل کرنے کے لیے کوئی فقہی جزیہ بیان کیا تھا، کوئی تخریج کی تھی، تو شاہ صاحب نے کہا اس تخریج کو اٹھاؤ ایک طرف پھینکو۔ ہاں جی، یہ قانون جو فقہا کی تخریجات پر مشتمل ہے، یہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے آج نافذ العمل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فقہا نے اخلاص کے ساتھ قانونی ضرورت کے تحت اپنے زمانے کے مسئلے کو حل کیا، یہ ان کا حق تھا، انہوں نے حل کر لیا۔ اب زمانہ بدل گیا، ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس تخریج کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہمیں تو اصل قانون کی جو روح ہے اس کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق اپنا نظام بنانا ہے۔ اس کے لیے اصول ضروری ہے، اور اصول اس علم اسرار الدین میں شاہ صاحب نے اسی لیے واضح کیے کہ جو وقتی اور عارضی قوانین اور ضابطے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں نہ تو یہ کہا جائے جیسے کہ آج کل کچھ لوگ نام نہاد، ہاں جی، لبرل، وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس فقیہ نے بڑا ہی غلط کام کیا، اس نے مصیبت کھڑی کر دی، قاضی ابو یوسف پر اعتراض، فلاں پر اعتراض، فلاں پر اعتراض۔ بھائی اس نے اپنے زمانے کا مسئلہ حل کیا تھا، مسئلہ اپنے زمانے کے لیے اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کے زمانے میں صحیح تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بات آج ہمارے زمانے میں کیا ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھے، وہ صحیح تھے لیکن اپنے معروض کے مطابق۔ اور ہم جو عمومی اور آفاقی قانون کے تحت ایک نئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے اپنے معروض کے مطابق۔ تو یہ انتہا پسندی جو پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ ولی اللہ فکر کی اساس پر یہ انتہا پسندی کا کوئی تصور نہیں، بنیادی چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی کسی سبب کی بنیاد پر ہونے والی قانون سازی کو مکروہ سمجھا، اسی لیے سوال کرنے پر پابندی لگائی کہ سوال عارضی ہے۔ اب اس صحابی کا وقتی جوش ہے کہ جو ہر سال حج کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر شوق ہے تو انفرادی طور پر ہر سال کر چلا جایا کرے، لیکن اس کو قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ امت پر فرض کر دیا جائے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو، اس کے بارے میں مت پوچھو جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ بھائی حکومت جب کوئی قانون میں رعایت کرتی ہے، قانون نافذ ہی نہیں اس نے کیا، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ تو جب حکومت تمہیں آزاد چھوڑتی ہے تو تم کیوں پنگا لیتے ہو کہ لو جی مجھے ضرور یہ قانون چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا ضرونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جو چیز میں نے تمہارے لیے چھوڑ دی۔ فإنما ہلاک من قبلکم، تم سے پہلی قومیں یہود اور نصارہ اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ بکثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ جو نبی خاموش رہ کر نظر انداز کر رہا ہے، اس سے پہلے تو سوال کر کے کرید کر کر اس سے معلوم کرتے ہیں حکم، اور جب وہ نبی حکم دے دیتا ہے تو پھر اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ کیوں حکم دیا ہمیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، جیسے گائے والے واقعے میں ہوا۔ بھائی مطلق نبی نے کہا گائے ذبح کر دو تو ذبح کر دیتے، معاملہ ختم تھا، لیکن وہاں پوچھ رہے ہیں کہ کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔
تو کثرت سوال، اور جب وہ کثرت سوال کے ذریعے سے وہ گائے مخصوص طے ہو گئی تو جتنی آپ قانونی حد بندی لگاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے لیے آپشن محدود ہوتے چلے جائیں گے جی، اور اتنی تنگی ہوگی۔ اب جب یہ ساری سوالات کے ذریعے سے تنگی آ گئی تو اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر کیا ہے مصیبت کھڑی کر دی، ایسی گائے کہاں سے تلاش کریں جی، جو ایسی پیلے رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آئے، اور جوان ہو، اور نہ وہ ہل چلائی ہوئی ہو، ہل چلانے والی ہو، اور نہ فلانا کام کیے ہوئے ہو، نہ بالکل نو عمر ہو، نہ بڑھیا ہو، تو یہ تو مصیبت کھڑی کر دی۔ بھئی سوالات تو تم نے خود کیے تھے۔ تو اس لیے جو اگر اعلیٰ افسر کسی چیز کو نظر انداز کر رہا ہے، ہاں جی، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ کہیں کہ جی سر یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں؟ تو یہ پھنسنے والی بات ہے نا، اپنے آپ کو خود پھنسانا ہے نا۔ تو حضور نے بھی کہا کہ ضروري ما ترکتکم، جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا مجھے چھوڑ دو، کیوں سوالات کرتے ہو؟ وقال، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اگلی بات کہی کہ عارضی سبب کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نے نیا سوال کھڑا کیا اور اس سوال کے ذریعے سے کوئی چیز ان مسلمانوں پر حرام ہو گئی۔ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل شیئا، جس نے کوئی سوال کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی، تو پابندی لگا دی حضور نے کہ سوال کر کے اس طریقے سے چیزوں کو مت کریدہ کرو۔ وجاء فی الخبر، اسی طرح حضور نے یہ گائے والے مسئلے میں جو 3-4 انہوں نے سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل پہلے مرحلے میں کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفت عنہم، ان کی طرف سے کافی ہو جانی تھی، لیکن شددوا، لیکن سوالات کے ذریعے سے انہوں نے سختی کی کہ کس طرح کی ہو، یہ ہو وہ ہو، تو فشدد علیہم، تو ان پر بھی سختی کر دی گئی۔ بھائی سبق میں سے کلاس میں سے کوئی شاگرد بغیر اجازت کے چلا جائے تو جا سکتا ہے، اور اجازت مانگے اور پھر اجازت نہ ملے اور پھر چلا جائے تو جرم بڑا بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے عارضی کسی سبب کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی حوصلہ شکنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے کی ہے۔ عارضی اسباب بہت ہی محدود ہوتے ہیں، اس سے قانون میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اصل قانون سازی کی بنیاد وہی ہے جو پہلے بیان کر دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو 7-8 چیزیں ہیں، ہاں جی، جغرافیائی اختلافات، علاقائی تقاضے، نوع انسانیت کے تقاضے، لسانی اختلافات، لوگوں کی اجتماعی فہم اور سمجھ بوجھ وغیرہ وغیرہ، اس کو دیکھ کر قانون سازی جو عمومی طور پر تمام لوگوں کی مفید ہو اور لازمی اور ضروری ہو۔ اس لیے قانون ہمیشہ لچکدار ہوتا ہے اور بہت نپے تلے جملوں میں ہوتا ہے، زیادہ حدود و قیود اس میں نہیں رکھی جاتی، تاکہ جتنی حدود و قیود ہوگی اتنی سختی ہوگی۔ اب اس قانون میں جو لچکدار ہوتا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے جج صاحب، قاضی صاحب یا کوئی انتظامی سربراہ، ہاں جی، وہ موقع محل اور انسانوں کی مناسبت سے اس کے اندر کہیں سختی پیدا کرنا چاہیں تو سختی پیدا کر رہے ہیں، اور جیسا مجرم دیکھا انہوں نے، اور کہیں جہاں کسی کو ہاں جی رعایت دینی ہے اس کی اس حالت کو دیکھ کر کہ بد نیتی نہیں تھی، غلطی سے ہو گئی ہے، تو جج کے پاس اتنا تو موجود ہونی چاہیے لچک کہ وہ اس کو ہاں جی رہا کر سکے یا اس کو نرمی کر سکے، کیونکہ موقع محل کی مناسبت سے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب قانون میں لچک موجود ہوگی۔ تو عمومی حالات کی بنیاد پر قانون سازی یہ شرائع کی بنیاد ہے، سیاسی سسٹم کی اساسیات میں سے، کیونکہ سیاسی نظام قوانین کی بنیاد پر ادارے منظم ہوتے ہیں، اور قوانین کی تشکیل کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ عمومی جو انسان کے ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر بننا چاہیے۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ مبحث سیاست ملیہ ہے۔ سیاست ملیہ کی پہلی بنیادی ضرورت اہل رہنماؤں کی، سمجھدار رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، مفہمون، اور ان 6-7 اقسام بیان کر دی۔ اور دوسری بڑی بنیادی بات کہ وہ سیاستدان یا حکمران یا انبیاء شرائع نافذ کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اس کی بنیاد پر سیاسی سسٹم بنتا ہے۔ تو اس قانون سازی کے بنیادی اساسی امور یہ ہیں جو یہاں اس باب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اسی اساس پر قانون جب نافذ ہو گیا، کسی ملک میں
سیاسی قوانین اور ضابطے سوسائٹی کی ترقی کے لیے وجود میں آ گئے۔ اب اسی کی بنیاد پر جب بھی کوئی قانون نافذ ہوگا تو جزا و سزا یا مواخذے کا، پوچھ گچھ کا عمل ضرور ہوگا۔ ہر سیاسی سسٹم میں اگر لوگوں پر کسی قانون کو نافذ کیا جائے اور کوئی مواخذہ نہ ہو، جی ان کے لیے ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہو جائیں، کام مقرر کر دیے جائیں، سپرد کر دیے جائیں، مواخذہ نہ ہو، اس قانون کے عمل درآمد پر دیکھا غور و فکر نہ کیا جائے، تو ایسا ملک کیسے چلے گا؟ قانون جتنے منظی منظور کرا لو لیکن کوئی مواخذہ اور کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے مطابق سسٹم نہیں بنایا گیا، تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو مواخذے کی بحث شروع ہوئی ہے۔ تو اگلے باب سے سیاست کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ ان پروسیجرز پر، ان قوانین پر عمل درآمد کے جو مواخذے کے بنیادی اسباب ہے، تو مواخذہ کن قوانین کے تحت ہونا چاہیے، اس کے بنیادی اساسیات اور اسباب کیا ہیں، وہ بحث شاہ صاحب نے اگلے باب میں کی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے 5ویں باب کو۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔